بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ بر علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ برکت امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ والا صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کی قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور کچھ اس طرح ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو قریبی ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس ان سے کہیں کہ میری آواز پر لبیک کہیں، مجھے پر بھروسہ کریں، شاید وہ ہدایت پا جائیں، لعلہم یرشدون، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور امام زین العابدین علیہ السلام کا فکری جہاد، اور یہ مجلس میں امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ جس آیہ دعا کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت بہت اہم آیت ہے، اور اس میں دعا کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور اس میں 7 مرتبہ رب کائنات نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ خاص آیت ہے جس میں 7 مرتبہ، اور جس میں دعا کا حکم ہے، ہمیں حکماً دعا، یا اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے، اور ہمارا عنوان ہے کہ دعا کی اہمیت اور امام زین العابدین علیہ السلام کا فکری جہاد، دا امپورٹنس آف سپلیکیشن اینڈ دا انٹلیکچوئل اسٹرگل آف امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ امام کا ایک بہت بڑا تعارف جو ہے وہ صحیفہ کاملہ کے حوالے سے ہے، اور مومنین جانتے ہیں کہ امام نے ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی، کس طرح دی۔ آج کی مجلس کچھ اسی کے حوالے سے ہے، جو کہ امام کے فکری جہاد میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، مومنین مومنات دعا کرتے ہیں، دعا اللہ سے رابطے کا نام ہے، دعا کا معنی ہے پکارنا، بلانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا، اللہ سے مانگنا،
اور دعا عبد اور معبود کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتی ہے. دعا جو ہے وہ امید دلاتی ہے، دعا توکل پیدا کرتی ہے، دعا مایوسی میں روشنی دکھاتی ہے، دعا انسان کو مشکل ترین حالات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے. دعا کی بہت اہمیت ہے. اور دعا کے ایک بات یاد رکھیے کہ دعا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے حاجت طلبی، جو ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جس میں ہماری دنیاوی زندگی کی کامیابی کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے وہ مانگنا بھی. ہم اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، جاب کے لیے، اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دعا مانگتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے اور مانگنا چاہیے کہ دینے والا وہی ہے. دعا کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے تربیت نفس کا پہلو. تربیت نفس کا پہلو جو ہمیں قرآن حکیم میں دعاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے. قرآن حکیم میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دی ہیں. جناب آدم سے لے کے جناب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، جناب ایوب کی دعا، جناب صالح کی دعا، جناب شعیب کی دعا، جناب سلیمان کی دعا، جناب یوسف کی دعا، جناب یعقوب کی دعائیں، جناب زکریہ کی دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ فاتحہ سورہ حمد ہی دعا ہے، جو کہ اللہ نے آدھی آدھی اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. ایک حصہ اس کا حمد و ثناء الہی ہے اور اس کی تعریف بیان کرنا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حمد ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم کر. یہ دعا کی تعلیم ہمیں قرآن کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کی تعلیم دی ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے. پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے. تو اس میں جو تربیتی پہلو نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ تربیتی پہلو دعا کا وہ اہم ترین پہلو ہے کہ جس پہ امام سجاد علیہ السلام نے کام کیا. ہم اپنی دعائیں ضرور مانگتے ہیں. اگر اس وقت ہوتا تو میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں آپ کے سامنے رکھتی اور دیکھتی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جتنی دعائیں اور جتنی بھی ہیں اس کے بعد یہ جملہ ہے جو جناب یونس علیہ السلام کی مشہور جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، کہ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم تو اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. گویا دعا اہم ترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک ہتھیار ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ہمارے لیے امید ہے. اور سب کو ہر وقت ہر لمحے جو ہے وہ دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے. ہمیں دعائیں تعلیم کی گئی ہیں، قرآن حکیم میں دعائیں. اس کے بعد ہمارے ائمہ معصومین نے جو دعاؤں کا خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، جس میں تربیت بھی ہے، جس میں ہمیں معرفت کے اسرار و رموز بھی سکھائے گئے ہیں، جس میں ہمیں اپنی تزکیہ و طہارت کے بھی آداب سکھائے گئے ہیں. دعائے کمیل ہے، دعائے صباح ہے، دعائے سماعت ہے، دعائے یستشیر ہے، دعائے مکارم اخلاق. کیا خوبصورت دعا ہے جو کہ پورے انسان کو اخلاق حسنہ سے مزین کرتی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے، دعا کا اہم ترین فریضہ مومنین کے اوپر اللہ حکمن نافذ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ دعا سے روگردانی کرتے ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہیں، وہ متکبر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہرگز تکبر کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو بندگی پسند ہے، اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جھکیں، اپنی بندگی کا اظہار کریں اور مجھ سے مانگیں اور میں دوں گا. جگہ جگہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا دعا کے لیے. اور یہ بھی فرمایا کہ اور جو لوگ دعا سے منہ پھیر لیتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کا وبال انہی کے اوپر جا کر پڑے گا. گویا دعا میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا قلعہ ہے، ایک ایسی امان گاہ ہے، ایک ایسی پناہ گاہ ہے، ایک ایسی امید کی روشنی ہے، ایک ایسی قوت ہے، ملٹی وائٹامنز ہیں، اس طرح ہے کہ جس سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں. اب دعا کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں
دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے انداز کیا ہیں، دعا کا تعلق کیا لوح محفوظ سے ہے یا محو اسبات سے ہے، بعض دعاؤں کی قبولیت میں اتنی دیر کیوں ہوتی ہے، دعا کو کس طرح کن مقامات پہ جا کر دعا مانگنی چاہیے، کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، کون سے اوقات ایسے ہیں، کس طریقے سے کون سے صدقات دینے چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، پہلے کیا ہو بعد میں کیا ہو، انداز کیا ہو، یہ سب ہمیں سکھایا۔ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور امام زین العابدین علیہ السلام کا فکری ماشاء اللہ ذاکرہ موجود ہے، عزت افزائی ہے، مجلس میں تشریف لائی ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے یہ بے حد مجھے ذاتی طور سے بھی یہ بہت پسند ہے، اور چونکہ جیسے ابھی آپ نے مرثیے میں سنا امام کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، بالکل قریب ہیں، تو امام کے حوالے سے ہم امام زین العابدین علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کا کار امامت ایک تو طویل ترین ہے، 35 سال امام کو ملے بعد کربلا اپنے کار امامت کو انجام دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ مشکل ترین حالات میں امام کو یہ فریضہ انجام دینا پڑا، اور اس کے علاوہ بہت مشکلات تھیں۔ ہم لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی کہ ہم اب آنسوؤں میں امام کی وہ ساری سٹرگل بہا دیتے ہیں، امام کی وہ مشکلات، امام کی وہ حساسیت، وہ باریکی، وہ انٹلیکچوئل اپروچ، وہ انالیسز، وہ معاشرے کی طرف اپروچ جو ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ حالات کیا تھے اور کس کس طریقے کے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ تو امام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ایک تو قبل از کربلا جو امام پیدا ہوئے مدینے میں، اور یہاں بڑی ایک دلچسپ مومنین مومنات کو پتہ ہوگا کہ امام کی والدہ ایران کی شہزادی تھیں اور نوشیروان کے خاندان سے تھیں، اور کسرا کے خاندان سے یزدگرد بادشاہ کی بیٹی تھی، اور شاہ زنان اور گیہان بانو یہ 2 بہنیں آئی تھیں مولا علی کے دور خلافت میں، اور امام نے ایک کی شادی بڑا مختصر بیان کر رہی ہوں، بہت حسین و جمیل واقعات ہیں یہ پوری تفصیل۔ ایک جناب شاہ زنان کی شادی مولا حسین سے کر دی تھی، اور گیہان بانو کی شادی محمد ابن ابی بکر سے کر دی تھی۔ محمد ابن ابی بکر وہ بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے کہ جن کو مولا علی نے پالا تھا اور وہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اور دیکھیے یہ بھی تاریخ کا ایک بہت خوبصورت روشن پہلو ہے کہ گیہان بانو سے قاسم پیدا ہوئے، قاسم کی بیٹی ام فروا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ تھی۔ صلی اللہ محمد تو گویا تار امامت تو رحم مادر سے شروع ہو گیا تھا ایران کے حوالے سے، جو آپ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب واقف ہیں کہ، اور وہ شہزادی شاہ زنان وہ تھیں جن کو شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں آ کے بشارت دی تھی کہ عنقریب تمہیں میرے بیٹے کے لیے لے جایا جائے گا اور تم سے وہ فرزند پیدا ہوگا جو ابن الخیرتین ہوگا، وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور بی بی کی شادی ہوئی، اور دیکھیے مولا علی وہ دیکھیے مولا علی نے ان کو جب اپنے خانوادے میں لیا تو بی بی کو شہر بانو کا لقب دیا، پرشین کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو شہر بانو کا، تاکہ ان کی وہ جو کلچرل امیجز ہیں وہ ان کے برقرار رہیں، شہر بانو کا ان کو لقب ملا، اور بہت حسین و جمیل تھی، اور بہت ظاہری بات ہے مولا علی کا یہ فرمان تھا کہ اگر کسی عزت دار خاندان کی بیٹی کو لے کر آؤ تو اس کو عزت اور اسی طریقے سے رکھو جس طرح وہ اپنے گھر میں رہی تھی۔ بی بی جب مولا کی پیدائش ہوئی ہے، مولا علی کے دور میں 2 سال کے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، مولا علی کے دور میں جب امام کی شہادت ہوئی ہے، اور بی بی شہر بانو کا انتقال بھی مولا کی بچپن ہی میں ہو گیا تھا جب یہ چھوٹے تھے امام۔ اور دیکھیے یہ کربلا میں جہاں بانوں کا ذکر آتا ہے یا مرثیوں اور نوحوں میں بانوں کا ذکر آتا ہے تو وہ بانو حسین، مولا حسین کی جو دیگر ازواج ہیں ان کا ذکر ہے۔ بی بی شہر بانو کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور پھپھیوں نے پالا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ 10 سال مولا امام حسن علیہ السلام کی امامت کے گزارے، اور اس زمانے کے تمام نامساعد حالات جو تھے وہ امام کی نظروں میں تھے، کس طرح ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو مومنات جانتی ہیں کہ کس طرح
اہل بیت کی عظمت کو کم کر دیا گیا تھا، ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات امام جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے تھے. صلح حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی امام دیکھ رہے تھے. 10 سال امام حسن علیہ السلام کی امامت کے اور 10 سال ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کے گزارے. حساس کربلا میں امام کی عمر 22 سال کی ہے تقریباً. نوجوان ہیں، حساس ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں، مکتب اہل بیت کے پروردہ پر جوانان جنت کے سردار کے فرزند ہے. علم و حکمت جو ہے وہ آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں وحی بھیجی تھی اور جہاں سے رسول کا کلمہ پڑھا جاتا تھا. تو کربلا میں آپ کی یہ عمر تھی. یہ تمام حالات امام کے نظروں میں ہیں. اب کربلا کے جو بات 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا، پہلے قبل کربلا، اس کے بعد کربلا اور اسیری کا اور مدینہ واپسی. وہ والا حصہ جو ہے وہ انتہائی مصائب پر مشتمل ہے، اس کا ذکر اخیر میں ہوگا. تیسرا جو امام کا زندگی کا دور ہے وہ بعد کربلا، جب آپ واپس آئے ہیں مدینہ، تو اس وقت جو آپ نے اپنا کار امامت انجام دیا ہے، تو اس کی طرف عام طور پہ اس کو اتنا گہرائی سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ائمہ معصومین نے غدیر خون کے حکم کو لے کر کار ولایت کو مختلف حالات میں کس طریقے سے انجام دیا. ہر امام کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا. ہر امام کے سامنے جو تھے وہ کسی سے بیعت طلب کی، کسی کو ولی عہدی کی طرف بلایا گیا. امام رضا علیہ السلام آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کیا مکاری اور عیاری تھی. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا کار امامت تو شام غریبہ پہ شروع ہو گیا تھا. میں مصائب کی منزل پر نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مشکل حالات میں امام نے جب پہلا امامت کا حکم دیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، کہ جب بی بی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، تو تم وقت امام ہو، تم وقت کے امام ہو. دیکھیے شہزادی نے کس طرح امامت کا تعارف کرایا ہے کہ تم امام ہو، تم جو حکم دو گے ہم وہ کریں گے. تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ خیموں سے نکل جائیے. یہ آپ کا پہلا امامت کا ولایت کا پہلا حکم تھا. اب آپ سوچئے کہ کن حالات میں امام نے اپنا کار امامت انجام دیا ہے، کس فکری جہاد سے امام گزر رہے ہیں. اور شام غریباں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، سجدے میں سر ہے اور سجدے میں پوری رات گزار دی ہے. اور اگلے دن کس طرح جو ہے کوفہ اور شام کی منزلیں جب امام نے طے کی ہیں، تو کوفہ اور شام کی منزلوں میں امام نے اپنے خطبات کے ذریعے اپنا فکری جہاد جاری کیا. دیکھیں امام کے مختلف طریقے رہے، جیسے حالات رہے امام کے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے، کبھی خاموشی کے ذریعے، کبھی خطبات کے ذریعے، کبھی حکمرانوں کو تنبیہ کے ذریعے، کبھی حکمرانوں سے اچھے تعلقات کے ذریعے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، اور کبھی لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے. اتنا امام نے ان کی تعلیم و تربیت کی کہ لوگ جو تھے وہ اہل بیت کی تعلیمات کو اثر نو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ یاد رکھیے تاریخ کا ایک بہت تاریخ پہلو یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ارتد الناس بعد الحسین، امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے. بنی امیہ کے اتنے مظالم تھے، اور کربلا کے ٹریجڈی سے یہ میسیج گیا تھا پوری عوام کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے جب ہم خانوادہ رسول کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، جب ہم ان کے 6 مہینے کے بچے کو بھی ہم تیر مار سکتے ہیں، تو تم کس حیثیت میں ہو؟ اگر تم حکومت کے خلاف اٹھو گے تو تم سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا. یہ حالات تھے اس وقت، اور اس وقت لوگ انتہائی خوف زدہ تھے اور اپنا ایمان کھو چکے تھے، اخلاق کھو چکے تھے، برباد ہو چکا تھا پورا معاشرہ. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ مدینہ وہ شہر تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارک قبر صلی اللہ محمد وآلہ. مسجد نبوی ریاست اسلامی کا پہلا شہر، لیکن وہاں کی اخلاق باختگی کا یہ حال تھا کہ وہ رقص، موسیقی اور گانے اور بجانے اور اس میں سب مبتلا ہو گئے تھے. یہاں تک کہ شام کے حاکم کو بھی اگر کسی گانے والی کے ساتھ گانا سننے کی خواہش ہوتی تھی اور گانے والی کو بلانا چاہتا تھا تو وہ مدینے سے بلایا کرتا تھا. یہ اخلاق خراب ہو چکے تھے مدینے والوں کے، شعر و شاعری، عشق و عشق، ان سب چیزوں میں. اور
تاریکی کا ماحول تھا، حبس کا ماحول تھا، گھٹن کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، لوگوں کے اخلاق خراب ہو چکے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، قرآنی تعلیمات کو بھول گئے تھے، اہل بیت کے مقام کو بھول گئے تھے، اخلاق اسلامی کو بھول گئے تھے. اور اس تاریکی میں یہ امام نے اپنا فکری جہاد شروع کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے مشکل حالات تھے اس وقت، اور امام نے کس طریقے سے بعد کربلا اپنے جہاد کو کس طرح انجام دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بنی امیہ کی حکومت کی طرف سے اتنی سختیاں تھیں کہ جیسے کہ بیٹھ کے کوئی امام درس و تدریس کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. وہ تو بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ان کو تھوڑا سا موقع ملا، جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس کی چقلس چل رہی تھی، تو ان کو ٹائم ملا تھوڑا سا. تو پھر انہوں نے وہ یونیورسٹیاں قائم کی جو کہ اوپن یونیورسٹیز تھیں، جن کے علم اور دانش کے اہل مغرب بھی جو ہیں ان کے معترف ہیں. لیکن ان یونیورسٹیوں کا نصاب امام زین العابدین علیہ السلام نے مرتب کیا تھا، کریکولم امام زین العابدین علیہ السلام نے مرتب کیا تھا. اور کس طریقے سے مرتب کیا تھا کہ آپ نے دیکھیے بہت مشہور امام کا جو سب سے بڑا دعاؤں کا خزینہ جو ہمیں عطا فرمایا امام نے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، ضرور آل محمد جو دعائیں ہیں، یہ اس زمانے میں جہاں درس و تدریس پر پابندی تھی، اس زمانے میں جہاں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ امام کے سامنے زانو تلمس تہ کرتا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جا کے اس طرح کلاس روم کی طرح سے بیٹھ کے یا کوئی لیکچرز ہوتے، کسی کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ جتنا بھی ظلم و ستم کر لو، ان کے علم و فضل میں کوئی کلام نہیں ہے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو امام نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا کہ مختلف طریقوں سے امام درس و تدریس کیا کرتے تھے، اور جو علم حاصل کرنے آتے تھے، کبھی کوئی سبزی والا بن کے آتا تھا، کبھی کوئی دودھ والا بن کے آتا تھا، کبھی کوئی سودا فروش بن کے آتا تھا، تب امام سے جو تھا وہ فائدہ حاصل کیا کرتے تھے. یہ حالات تھے. دیکھیے اس حالات میں جب اجازت نہ ہو تبلیغ کرنے کی، تو امام نے کیا خوبصورت طریقہ نکالا کہ دعاؤں کے ذریعے میری اور آپ کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کیا. اور یہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں 54 دعائیں ہیں اس کے اندر. اور یہ وہ کتاب ہے، اس کا بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ دیکھیے صدیوں تک یہ کتاب جو تھی یہ عوام الناس کی پہنچ میں نہیں آئی تھی. 11ویں صدی ہجری میں امام باقر مجلسی، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، 11ویں صدی ہجری میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب اور بیداری کے عالم میں دیکھا امام زمانہ تشریف لائے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامع مسجد اصفہان کے دروازے پر کھڑے ہیں. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے امام دست بوسی کی اور پھر کچھ مسائل پوچھے، اور اس کے بعد میں نے امام سے درخواست کی مولا مجھے کوئی دعاؤں کی کتاب عطا کیجیے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے وہ کتاب محلہ دار گنج میں ملا تاج کو دے دی ہے، تم جاؤ اور ان سے جا کے لے آؤ. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں خواب میں گیا اور جا کے ان سے میں نے محلہ دار گنج میں ملا تاج سے کہا کہ مجھے کتاب دے دیجئے. انہوں نے مجھے کتاب دے دی. وہ میں بہت خوش ہوا کتاب لے کر، کہنے لگے لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی. میں بہت پریشان ہوا کہ یہ اب میں کیا کروں، کس طرح کروں. تو وہاں کے ایک عالم تھے شیخ بہائی. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں شیخ بہائی کے پاس گیا اور میں نے انہیں اپنا یہ خواب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ محلہ دار گنج میں ملا تاج کے پاس جاؤ. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں محلہ دار گنج میں ملا تاج کے پاس گیا. یہ 11ویں صدی کی بات ہے، 400-500 سال پہلے کی بات ہے، کہ مجھے کتاب عطا کیجیے. تو انہوں نے جو قلمی نسخہ عطا کیا. آپ جانتے ہیں چھاپا خانہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے. اس سے پہلے تو یہ جتنے بھی نہج البلاغہ یہ ہوتے تھے قلمی نسخے ہوتے تھے. لوگ قلم سے لکھا کرتے تھے اور اس کی کچھ کاپیاں بنا لیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ. ایک قلمی نسخہ میرے سامنے پیش کیا، دعاؤں کا ذخیرہ. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا اور وہ لے کے میں اپنی دعاؤں اپنے گھر آ گیا. اور آ کے میرے پاس جو ایک قلمی نسخہ تھا اسی سے ملتی جلتی دعاؤں کا، جب میں نے اس سے اس کا موازنہ کیا تو وہ مجھے بہت ملتی جلتی ملی.
اور اس کے بعد جو 2-4 قلمی نسخے اس وقت موجود تھے ان سب کو جب آپس میں کمپیئر کیا گیا تو وہ ایک ہی جیسے تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر اور زید شہید کو ڈکٹیٹ کرائی تھیں, اور یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد سے یہ نسخہ جو تھا یہ عالم اسلام میں پھیل گیا, اور پھر چھاپا خانہ آیا, آپ کو پتہ ہے پرنٹنگ پریس آیا, اور اس کے بعد پھر ٹرانسلیشنز ہوئی. دیکھیے یہ اس کے اندر 54 دعائیں ہیں, 54 دعائیں ہیں اس میں. وہ دعاؤں کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اس کے 14 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں, 30 جو ہیں شرحیں عربی میں لکھی جا چکی ہیں, 27 شرح ہوتی ہے ایکسپلینیشن, فارسی میں لکھی جا چکی ہیں, اور اردو کی تو میں نے اور آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے, ہمارے پاس ہمارے گھروں میں سب کے جو شرح لکھی گئی ہے. 40 کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں. پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے, یہ روسی میں اور انگریزی میں اور فارسی میں اور جرمن میں اور بنگلہ میں اور ہندی میں اور عربی میں اور اردو میں, ملئی میں, ہر زبان میں جو ہے ترجمہ, 14 زبانوں میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. 54 دعائیں. اور یہ جو دعائیں ہیں دیکھیے یہ ہے فکری جہاد, اور یہ ہے تربیت. کس طرح کہ دیکھیے اولاد کے لیے دعا, ماں باپ کے لیے دعا, پڑوسیوں کے لیے دعا, دوستوں کے لیے دعا, دشمنوں کے لیے دعا, سختی کے وقت کی دعا, قرض ادا کرنے کی دعا, بیماری کی دعا, گناہوں سے پردہ پوشی کی دعا, اور عافیت کی دعا, توبہ کی دعا, اللہ کے تضرع و زاری کی دعا, رمضان کی دعا, عید کی دعا, رات کی دعا, دن کی دعا, سرحدوں پر حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا. مختلف دعائیں ہیں, 54 ہیں, 54 میں گن کے آئی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اور امام نے ان کے ذریعے جو تربیت کی ہے اس وقت کے لوگوں کی, جو اتنی تاریکی میں, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کے رویے اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے ہونے چاہیے, والدین کے حوالے سے کیسے ہونے چاہیے, اولاد کے حوالے سے کیسے ہونے چاہیے, دوست کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے, دشمن کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے, پڑوسی کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے, ان تمام ٹاپکس کو سامنے رکھتے ہوئے امام نے ان بٹوین دا لائن جو تربیت کی ہے وہ دعاؤں کے طریقے سے کی ہے, دعاؤں کے ذریعے سے کی ہے. یہ فکر جہاد کا ایک پہلو جو اہم ترین پہلو ہے وہ امام کا یہ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ ہے. یقیناً مومنین مومنات کے گھر میں یہ ہوتا ہے اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. دوسرا پہلو, قرآن کی تفسیر امام نے لکھی. 35 سال ملے تھے امام کو کار امامت کے لیے. قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کو اس کے بعد اس کو پھیلایا معاشرے میں, اور لوگوں جن کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا تھا, جن کا تعلق رسول سے ٹوٹ گیا تھا, جن لوگوں کے گھروں میں قرآنی تعلیمات بالکل ختم ہو گئی تھی, اثر نو اس کو اس تفسیر کے ذریعے اجاگر کیا. تیسرا جو ہتھیار میں کہوں گی, تیسرا ہتھیار جو تھا وہ امام کی تصنیف رسالۃ الحقوق. وہ کتاب ہے کہ جس میں 50 رائٹس, 50 حقوق کا ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر, رسالۃ الحقوق میں, کہ جس میں انسان کی پوری باڈی کے تمام اعضاء کے حقوق سے لے کر ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جلد, ایون پرائیویٹ اعضاء کے وہ حقوق, اس کے بعد پڑوس کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, دوستوں کے حقوق, دشمنوں کے حقوق, راہ چلنے والے کے حقوق, عالم کے حقوق, جاہل کے حقوق, استاد کا حقوق, شاگرد کا حق, حکمران کا حق, عوام کا حق, غریب کا حق, امیر کا, تمام حقوق کو 50 حقوق جو ہیں مولانا نے اس میں رسالۃ الحقوق میں لکھی. آپ دیکھیے نا 3 ہتھیار تو ہمارے سامنے آ گئے. امام کے فکری جہاد میں امام نے کس طرح دعاؤں کے ذریعے تعلیم کی تھی, قرآن کی تفسیر کے ذریعے تعلیم کی تھی, اور اس کے بعد امام نے رسالۃ الحقوق. رسالۃ الحقوق وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی نو مسلم اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتا ہے اور آپ اس کو کوئی آسان سا طریقہ بتانا چاہتے ہیں تو رسالۃ الحقوق دے دیجیے. ان کو یہ بتا دیجیے کہ عدل جو ہمارا سب سے بڑا معیار ہے, توحید کے بعد عدل ہے, وہ عدل کیا کہتا ہے حقوق و فرائض کے حوالے سے. تو رسالۃ الحقوق جو ہے وہ امام نے اس وقت کے لوگوں کو یہ تحفہ دیا, اور اس وقت کے لوگوں میں جو بے چینی, مایوسی پھیلی ہوئی تھی, خوف تھا, پریشانی تھی, اس کا علاج امام نے اپنے انٹلیکچوئل اسٹرگل کے ذریعے سے اس طرح کیا
کہ ان کے اندر نئی روحوں کی درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ امام کا جو اخلاق تھا، آپ کے اخلاق کے عجیب و غریب معاملات نظر آتے ہیں. مومنات آپ جانتی ہیں مروان جو تھا وہ کس طرح دشمنان اہل بیت میں سے تھا، اور بعد کربلا یہ بھی ایک تاریخ حقیقت ہے کہ اتنے تاریخ حالات تھے. واقع حرہ آپ نے سنا ہوگا 64 ہجری میں جب یزید کی فوجوں نے مدینہ کو تاراج کیا تھا، 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا تھا اپنے فوجیوں کے اوپر. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے، 10,000 صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا، 1,000 لڑکیوں کی ساتھ زیادتی کی گئی، جس کے نتیجے میں اگلے سال بچے پیدا ہوئے. یہ تاریخ کا بدترین. اس کے بعد خانہ کعبہ کے پر حملہ کیا، آگ لگائی گئی، بن جنیقوں سے حملہ کیا، اور کس طرح کے حالات تھے. اس زمانے میں مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی بعد کربلا، اور وہ بغاوت پر امڑ آئے تھے. مروان جو تھا وہ بنی امیہ کا بہت بڑا سربراہ تھا، بہت بڑا لیڈر تھا. جب بلوا ہوا اور جب یہ ساری مسائل پیدا ہوئے تو مروان کو بہت فکر پیدا ہوئی کہ میرے اہل خانہ پہ یہ لوگ حملہ کریں گے، قتل و غارت کا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ یہ کریں گے. اس نے چاہا کہ میں اپنے اہل خانہ کو کس طرح محفوظ کروں. وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ میرے اہل خانہ کو پناہ دے دیجئے. انہوں نے منع کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی وہ کچھ لوگوں کے پاس گیا کہ مجھے میرے بچوں کو حفاظت سے، سب نے منع کر دیا بنی امیہ کے ان کرتوتوں کے پیش نظر. کیونکہ دیکھیے بنی امیہ نے جس طریقے کے باطل فلسفے پھیلائے ہوئے تھے نا اس زمانے میں، وہ کیا کہتے تھے کہ فلسفہ جبر و قدر، کہ اللہ کی مرضی تھی تو حسین شہید ہو گئے، اللہ کی مرضی تھی تو یزید بادشاہ بن گیا، اس میں کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے. اس قسم کے باطل فلسفے جو کہ قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف تھے وہ انہوں نے رائج کر دیے تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ وقت آیا کہ مدینے میں بغاوت ہوئی اور مدینے میں یہ واقع حرہ ہوا، تو مروان اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بڑا پریشان. تو پھر وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا. آپ یہ دیکھیے کہ امام نے اس کے بیوی بچوں کو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے کسی ہل اسٹیشن پہ بھیج دیا تھا حفاظت کے لیے، اور جب تک امن امان قائم نہیں ہوا وہ امام مروان کی فیملی، امام کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ رہی. اس کے بعد ان کے بیوی بچوں کو اس کے حوالے کیا. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حسین بن نمیر جو جناب علی اکبر کا قاتل تھا. ایک مرتبہ بعد کربلا وہ کسی بہت مشکل کوئی سفر گزار کے تھکا ہارا بالکل برے حال سے، خاک آلود، بھوکا پیاسا وہ امام کے پاس پہنچا کسی بھی طریقے سے. امام نے اس کو زاد راہ بھی دیا، اس کو نہلا دھلا کے اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے آرام و آسائش کا انتظام. چلتے وقت اس کو گھوڑا سواری، اس کو پیسے سب کچھ دیے. جب وہ چلنے لگا تو کہ میں مصائب کی منزل پر نہیں، لیکن دیکھیے امام کے تو مصائب ہی فضائل ہیں اور ان کے فضائل ہی مصائب ہیں. یہ بات بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو وہ کہنے لگا، حسین بن نمیر کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. آپ یہ دیکھیے یہ طریقہ اخلاق محمدی سکھانے کا یہ امام کے زمانے میں امام نے یہ اختیار کیا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. امام اپنے وقت کو کئی حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، جس میں کنیزوں اور غلاموں کی تربیت کا ایک خاص وقت تھا، خاص وقت معین تھا جس میں کنیزوں اور غلاموں کو باقاعدہ بٹھا کے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی. اور چونکہ امام کو 35 سال ملے تھے تو امام نے اس ادارے کو، سلیوری کے ادارے کو، جو جتنی خدمات امام نے کی ہیں نا، کنیزوں کو تعلیم و تربیت دے کے، غلاموں کو تعلیم و تربیت دے کے، ان کو کس طرح اکنامکلی امپاور کر کے ان کو معاشرے میں آزاد کیا تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.
ان کی تربیت کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کو بتانا. یہ امام اپنا وقت کنیزوں غلاموں کے ساتھ گزارا کرتے تھے. پھر امام کچھ وقت اپنا اس طرح فری رکھا کرتے تھے کہ لوگ آ کے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ان سے سوال کر سکیں. اور اس کے بعد عبادت تو پھر ایسی عبادت کہ آپ کا لقب ہی زین العابدین. کہا جاتا ہے کہ امام سجدے میں تھے کہ کوئی شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چبانے لگا، لیکن امام سجدے میں رہے اور پھر ندائے ہاتف آئی کہ یہ زین العابدین ہے، عبادت کی زینت ہے. یہ درود بھیجیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مختلف طریقے امام کا فکری جہاد، دعا کی اہمیت، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا فکری جہاد جس میں ہم نے دیکھا کس طرح دعاؤں کے ذریعے امام نے تعلیم دی، رسالت الحقوق کے ذریعے امام نے تعلیم دی، تفسیر قرآن کے ذریعے امام نے تعلیم دی، اپنے اخلاق کے ذریعے امام نے تعلیم دی. اچھا، یہاں یہ بات بھی تاریخ میں کہی جاتی ہے کہ جب 35 سال امام کو ملے اور بنی امیہ کی حکومت کے ساتھ کانفرنٹیشن تھی، تو کبھی امام کے رویے مختلف رہے ہیں، اسرار و رموز سے بھرپور رہے ہیں کہ اہل فکر کو یہ غور کرنا پڑے اس وقت امام خاموش کیوں ہے، اس وقت امام نے نرمی کیوں اختیار کی ہے، مسلم بن عقبہ سے اعتراض کیوں کیا ہے، فلاں حکمران کے ساتھ امام نے سختی کی ہے، فلاں کے ساتھ نرمی کی ہے. یہ تاریخ کے پہلو ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ تمام حالات امام کے پیش نظر تھے، اور ان تمام حالات کے پیش نظر امام کے نزدیک سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کو اثر نو زندہ کر دیں. مقدس خون کام آ چکا، مقدس خون کربلا میں بہہ چکا، لیکن اس مقدس خون کی تابانی کو اب دنیا میں کیسے پھیلانا ہے، یہ کام امام کا تھا. یہ ورنہ بنی امیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. کربلا میں جو کچھ ہوا ہے، ہم ساری عمر بھی روئیں، ہم ساری عمر بھی گریہ کریں تو ہم حق نہیں ادا کر سکتے. جو اہل بیت کے ساتھ، جو چوزن ونس کے ساتھ، جو ان لوگوں کے ساتھ جن پر آئے تطہیر نازل ہوئی، جن پر آئے مباہلہ ہوئی، جن کے لیے آئے درود نازل ہوئی، جو اہدنا الصراط المستقیم. درود بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات کے منتخب ترین لوگوں کے ساتھ جو بدترین سلوک ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں عوام الناس کا اس پہ کیا اثر ہوا ہوگا. عوام الناس کتنے مایوسی میں، کتنی تاریکی میں چلے گئے ہوں. ان تمام حالات کے سامنے امام کو کھڑا ہونا تھا اور اپنا کار ولایت انجام دینا تھا اور اپنا فکری جہاد کرنا تھا. تو جس حوالے سے انہوں نے پھر، اور کبھی خاموشی سے، کبھی خطبات کے ذریعے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی اخلاق کے ذریعے، کبھی نرمی کے ذریعے، کبھی سختی کے ذریعے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کربلا کے بعد یہ، اچھا صحیح نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، صحیفہ کاملہ بعد کربلا لکھی گئی. آپ لیکن یہ دیکھیں کسی بھی دعا میں امام نے کبھی اپنے طرف کیے گئے مظالم کا کیا تذکرہ نہیں کیا نا. ہمیشہ ہر دعا میں کیا حمد و ثناء الہی ہے اور اخلاقی تربیت ہے. عجیب و غریب معاملات ہیں. اتنے مصائب اٹھانے کے بعد یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ وہی طاقت تھی جو کہ بعد ختم نبوت جو ہے، یہ جو غدیر سے جو طاقت لے کر آئے تھے، جو غدیر میں ولایت کا حکم آیا تھا، یہ وہی طاقت تھی جو امام نے جس کو کام میں لائے. اور اس کے بعد دنیا کو آج تک آپ جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو انگشت بدندہ، حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ کوئی شخص جو اس خاکی جسم میں ہوگا اس میں اتنی طاقت بھی ہوگی کہ وہ ایسے حالات میں یہ سب کچھ بھی کر سکے گا. یہ تمام جہاد تھے. اس کے بعد جب امام نے منہ کھولا ہے اور جب امام نے ارشاد فرمایا ہے اور جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں امام نے، وہ ہم دیکھتے ہیں بعد کربلا معاملات بہت مشکل تھے شہزادے کے لیے. اور آپ نوجوان ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا. اور یہ بھی بات میں اور آپ سمجھتے ہیں، ہمارے الحمدللہ ہم لوگ معرفت کی اس جگہ پہ ہیں کہ یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ آپ کو اس وقت اس طرح آپ کے اوپر بیماری طاری کرے. کوئی بیمار وغیرہ نہیں تھے، وہ طاری کر دی جائے تاکہ حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے. حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے کہ جب 11 محرم کو، ابھی میں مصائب کی منزل پر نہیں، ابھی تو وہ امام کے خطبات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. 11 محرم کو جب قافلہ
کوفے کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ بنی امیہ نے اپنے کشتوں کو تو نماز جنازہ پڑھ کر اور غسل و کفن دے کر دفنا دیا، اور شہیدوں کے اہل بیت کے لاشیں اسی طرح. اور جب امام تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے کیسے دیکھا کہ اپنے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے. اور وہ وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جو امام کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، کہ بالکل زرد رنگ ہو گیا تھا. وہاں شہزادی زینب نے بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ یہاں یادگار قائم ہوگی اور یہاں روضہ تعمیر ہوگا، اور یہاں زائرین آئیں گے اور یہ یادگار جگہ بنے گی. اللہ پہ بھروسہ رکھو. شہزادی زینب کسی وقت موقع ملا تو آپ کے سامنے شہزادی زینب کا جہاد بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بیان کروں گی. تو بی بی نے اس وقت تسلی دی. اور اسی طرح ابن زیاد کے دربار میں جو ہے، ابن زیاد کے دربار میں جب قیدی ظاہر ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے. کہا علی کو تو تم نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا تھا؟ کہا کہ امیر وہ دوسرا حسین کا دوسرا بیٹا تھا. ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو ابھی قتل کر دو. اب مومنات، کربلا میں بھی جب خیمے میں یہ آئے ہیں، عمر سعد اور شمر آئے ہیں، اس وقت بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو بی بی زینب نے بچا لیا تھا لپٹ کے کہ میں نے قتل نہیں ہونے دوں گی. ابن زیاد نے کہا کہ تم اس کو کیسے زندہ چھوڑا ہوا ہے؟ ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ اہل بیت کے کسی مرد کو زندہ مت چھوڑنا اور خواتین کو قیدی بنا کر لے آنا. اس وقت بھی بی بی زینب لپٹ گئی تھی اور انہیں بچایا. لیکن اس وقت امام نے کیا کہا آپ یہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ تمہیں موت سے ڈر آتا ہے، تیری یہ وجہ تمہیں موت سے شہادت تو ہماری میراث ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے، تم مجھے موت سے کیوں ڈراتا ہے؟ اگر تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو میرے اہل بیت کو کسی معتمد کے ساتھ مدینے بھیج دے اور پھر مجھے قتل کر دے. تو اس کے بعد درباریوں نے اس کو لعنت اور ملامت کی. جب بی بی زینب لپٹ گئی اپنی بھتیجے سے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو عورت کو قتل کرے گا. ان معاملات میں ان کی بہت زیادہ جو تھی وہ ایگو بہت زیادہ ہوتی تھی. ایک تو وہ، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو امام نے دربار یزید میں خطبہ دیا ہے، کیا عظیم الشان خطبہ ہے. وہ کیا فرمایا جب تمام مذاہب، تمام سب کچھ ہو چکا تو آپ نے فرمایا، جب آپ نے اپنے تعارف کرایا تو یہ کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو آسمانوں پر معراج کے لیے لے جایا گیا. بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہی ہوں. میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر وحی نازل ہوئی، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاب قوسین او ادنا کی منزل پر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو معراج میں لے جایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میں مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس نے جنگوں میں کس طرح آگے بڑھ کے اپنی خدمات انجام دی. بہترین خوبصورت انداز، آپ کو پتہ ہے خاندان بنی ہاشم کی فصاحت و بلاغت. اور پھر آپ نے فرمایا میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں جوانان جنت کے سردار امام حسین کا بیٹا ہوں. اس کے بعد درود بھیجو. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا. اس کے بعد جب دیکھیے دربار یزید میں فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت بڑی تفصیل سے امام نے بیان کی ہے. وہاں بہت سے کرسی نشین، 700 کرسی نشین کا تو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہزاروں کرسی نشین تھے، اور پوری دنیا کے کونسلیٹس بھی تھے وہاں پہ. روم کا بھی تھا اور ایران کا بھی تھا، اور سب جگہ کے لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے اتنے بڑے بادشاہ کا دربار تھا وہ، جس کی اتنی بڑی بنی امیہ کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد جب مصائب کربلا شروع کیے ہیں امام نے، اور جب کربلا کے مصائب شروع کیے ہیں تو دربار میں رقت طاری ہو گئی، گریے کی آواز بلند ہونے لگی. تو یزید نے اس گریے سے خوف زدہ ہو کے کہا اذان دو. اذان دینی شروع کی. جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. مؤذن سے کہا کہ تو رک جا، یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ امام کا خطبہ پورا ہونے نہیں دیا گیا.
دربار میں کوہرام مچ گیا. ہائے یہ وہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب امام کربلا کے مصائب بیان کر رہے تھے. وہ مصیبت بھی مومنات وہ مصیبت یاد رکھے کہ جب راہ کوفہ و شام میں یزید کی فوجیں امام کو کسی کل سکون نہیں لینے دیتی تھی. اگر امام کسی خیمے کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے تو یزید تازیانہ لے کر آ جاتا تھا. آپ کو سائے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اور امام کو وہ وقت بھی یاد تھا کہ جب شہزادی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی سر حسین، جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا تھا. امام اپنے بابا کے پاس آئے، بابا عائشہ مرتاضیانوں سے اذیت دیتا ہے. فرمایا سکینہ گم گئی ہے، گر گئی ہے، اس کو اٹھاؤ. امام نے سکینہ کو کیسے تلاش کیا، اٹھایا، اور کس طرح امام نے قید خانے میں اپنی بہن کی میت اٹھائی زنجیروں والے ہاتھوں سے. جنہیں شہزادی سکینہ کو سپرد خاک کیا. اور امام کی مصیبت ختم نہیں ہوئی. امام کی مصیبت جب رہائی کا حکم آیا ہے تو امام نے وہی مجلس برپا کی تھی اور یزید ملعون نے خون بہا پیش کیا. امام نے کہا قیامت کے دن یہ خون بہا میرے جد کو دینا. ارے قیامت کے دن یہ خون بہا میرے نانا کو دینا، میرے بابا کو دینا، میری دادی کو دینا. یہ خون بہا منہال کہتا ہے کہ میں مدینے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں بغیر دخل الباب کیے چلا گیا. امام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو میں نے کیا دیکھا، امام کے پیروں پر گوشت نہیں ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. پوچھا مولا یہ کیا؟ کہا کہ جب راہ کوفہ و شام میں کبھی میں چل نہیں سکتا تھا تو یہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر میرے دونوں پاؤں نیچے سے اونٹ کے پیٹ کے نیچے رسی سے باندھ دیتے تھے. جب اونٹ تیزی سے چلتا تھا تو میرے پیروں کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانی محفل کی اور حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو بھرنا. پروردگار ہمیں معارف اہل بیت سے آشنا کر، ہمیں قرآنی تعلیمات سے آشنا کر، ہمیں اخلاقی تعلیمات سے، تزکیہ نفس کی تعلیمات سے آشنا کر. ہمیں اگر ہم کوئی سبق بھول گئے ہیں تو وہ یاد کرا دے پروردگار. اور صدقے میں محمد والے محمد کے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کی راہ عطا فرما. اور خاص طور سے مومنین مومنات کی ابھی 40 آنے والا ہے، تمام مومنین مومنات کی حفاظت پوری دنیا میں جہاں بھی جلوس ہونے والے ہیں. پروردگار اپنے مومنین کی خاص مدد فرما اور شیطانوں کے خلاف اور شیطانوں کو نیست و نابود کر. ماتم حسین. ہے کہ